الحمدللہ حضرات تو توجہ، امام صاحب اور مؤذن صاحب آئے ہوئے جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن مسلمان میں بہت ساری صفات رکھی، اللہ نے صفات سے ہی نوازا ہے، اور مومن مسلمان دوسرے مومن کا صفات ہی دیکھتا ہے اور صفات سے ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ صحابہ جب صحابہ بن گئے ان صفات کی برکت سے۔ میرے بھائی اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار صفات والے نہیں ہے تو قرآن نے اس کی تعریف نہیں کی۔ غیر ہے، کوئی تعلق نہیں، رشتہ نہیں، قوم نہیں، کچھ نہیں، لیکن صفات والے اللہ کے نبی نے کو نوازا۔ ابو لہب کیا ہے؟ رشتہ دار ہے، صفات نہیں، دین والے صفات نہیں، صفات جو دین والا یہ صفات سے خالی ہے۔ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ بغیر صفات والے مال کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت بلال حبشی، حبشہ کا رہنے والا، نہ قوم ہے یہاں پہ مکے میں، نہیں یہ رشتہ دار کچھ نہیں، لیکن صفات والا ہے۔ اللہ اکبر، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور صفات والے ہم کیسے بنتے ہیں؟ الحمدللہ، ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، خوب جان لو، خوب جان لو خوشی کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی عبادت کی۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اللہ کا اسی پر جتنا شکر ادا کریں بہت، کہ اسی مبارک کلمے کی برکت سے نام بھی بدل گیا۔ پتہ نہیں آج ہمارا کیا نام ہو۔ اللہ نے مبارک مبارک نام سے سب سے پہلے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہیں آئے مگر نام مسلمان ہو۔ اولئک هم المؤمنون حقا، آگے یہی مسلمان، جیسے بھائی حباب جو فرما رہے تھے ماشاءاللہ بزرگ لوگ، بہت عجیب عجیب بات، اور قرآن کے ساتھ ان کو ربط دے کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں ایک نظام عطا فرمایا، دنیا کے نظام میں تبدیلی آئی، کیا سے کیا، قرآن کی نظام الف سے لے کر والناس تک ایک جیسا موجود ہے۔ الحمدللہ، بخاری شریف مسلم شریف کے نظام ایسے لگتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ صفات کیسے پیدا ہوگا؟ یہ صفات کلمے سے، دل میں ہمارے رچ بس جائے کہ بھئی مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے سب کے بغیر۔ جب یہ بات بالکل دل کے اندر، مرد کے عورت، مرد عورت، چھوٹے بڑے، گھر بازار تجارت معاشرہ سب میں یہ ہو جائے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ دنیا کی تمام چیزوں کو ہمارا مسخر کر دیں گے، ہمارے حوالے کر دیں گے، ہمارے قابو میں۔ کیسے؟ وسخر لکم البحر وسخر لکم الفلک، کشتی، کتنی بڑی کشتی، بڑے بڑے بیڑیاں، کئی ٹن، اللہ نے ایک امر جاری کیا، خیال اشرف المخلوقات انسان کی خدمت کرنا، وہ چھوٹا سا پتھر رکھو وہ ڈوب جائے، بڑے لوہا نہیں ڈوب رہے۔ ہاں، وسخر لکم الفلک وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، سورج اور چاند اپنا مسخر انسان کے لیے اپنا ڈپٹی ادا کر رہے۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، صحابہ نے اسی کو کر کے دکھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، لوگوں نے کہا حضرت آپ کے علم میں نہیں، مکہ مدینہ میں جو راستہ جا رہا ہے اس وادی میں شیر بیٹھا ہوا ہے، شیر مسلمانوں کا راستے روکا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بغیر کوئی اسلحہ اٹھاتے ہوئے کلمہ پر 100% یقین ادھر سے روانہ ہو گیا۔ حضرت آگے نہیں جاؤ، اسی وادی میں ہے، جا کے کان میں پکڑا۔ اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ لوگوں کا راستہ روکو، جو کام ہے وہ کام کرو، مسلمانوں کا راستہ چھوڑو۔ تب تک دے کر اس کو روانہ کر دیا، اللہ نے اس کو مسخر کر کے دیا۔ میرے بھائی اور دوستو،
اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے نمرود کو جب دیکھا بہت بڑی آگ، اس نے مکمل نفی کی، کچھ نہیں ہوتا، نہ آگ سے ہوتا ہے نہ لکڑی سے ہوتا ہے، کچھ کرنے درنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آگ مسخر ہو گیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، سلامتی والے بن جا۔ کس طریقے پر سلامتی والے بن گیا؟ فرماتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ کی زندگی کی بہترین ایام میں سے کون سے ایام ہے؟ کہتے وہ دن جو آگ کے اندر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بڑی طاقت، ظاہری طور پہ فرعون کے اور فوج کی تعداد لاکھوں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے پانی، قوم نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، ادھر غلامی میں اچھے تھے، آپ نے کیوں ہمارے ساتھ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکمل نفی کی، پانی کی بھی نفی کی، پانی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ جو طاقت نظر آ رہی ہے کچھ نہیں، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ کلا، اللہ اکبر، علماء سمجھتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے رب میرا رہنمائی کرے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، ماشاء اللہ تبارک اللہ، آپ احباب سے مل کر بہت ملاقات میں بہت خوشی ہوئی، بے حد خوشی ہوئی۔ الحمدللہ قرآن میں تجارت ہے، قرآن میں زراعت ہے۔ سورہ قلم کو اٹھاؤ، زراعت۔ سورہ کہف کے دوسرے رکوع کو دیکھو، اس میں زراعت، تجارت۔ سورہ جمعہ میں فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، لیکن شرط کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کاروبار کرتے ہوئے زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ یقین ہو ایک سبحان اللہ کہنے سے جنت میں میرے لیے درخت لگ گیا، وہ میرا کاروبار جاری ہے۔ صحابہ نے عرض کہا اللہ حضرت جنت کہتے جنت کے جو زمینیں بالکل زرخیز ہے، خالی صرف بیج کا تیاری ہے، بیج اس کا کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک روایت میرے سامنے گزری فضیل اعمال میں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 1,24,000 نیکی ملتی۔ فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کیا حضرت اگر ایک مرتبہ کہنے سے تو پھر کوئی بھی جہنم نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ اتنے نیکی کمائیں گے کہ اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے پہاڑ دب جائے، لیکن پھر بھی لوگ نیکی نہیں کرتے۔ میرے بھائیو اور دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے بہترین معاشرت ہمیں عطا کیا ہے۔ 5 وقت نماز کی پابندی ہو، ابھی جس کام پہ ہاتھ ڈالو اپنے بزرگوں کی بات پہ، انشاءاللہ العزیز کامیابی انشاءاللہ۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غنی گزرے، سب سے پہلے مسلمانوں کو کنواں آزاد کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ابھی ماشاءاللہ میں مدینہ منورہ گیا، کہتے فندق عثمان کے نام سے ابھی بھی موجود ہے۔ بالکل شریعت کے مطابق ہو تو یہ بہتر ہوگا۔ اور یہ آخری کیا ہے، ہر نبی آ کر کے ایک محنت کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کذبت قوم لوط المرسلین، نبی کو ماننے کے بجائے انہوں نے جھٹلایا، ایک بڑی ہستی کو جھٹلا رہے۔ تو پھر آج کوئی یہ نہیں کہے گا آؤ قوم لوط کے لوگوں سے جا کر ملے، نہیں ملے گا۔ قوم عاد پر وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میرے اور آپ کے آقا سردار دو جہان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلی اور کوچوں میں تنہا آئے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حجاج جمع ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے دعوت دیتے تو ابو طالب کے وفات ہونے کے بعد اور انہوں نے سختیاں کرنے شروع کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مٹی پھینکنا شروع کر دی۔ تو دوپہر کے وقت ایک بیٹی آتی ہے، پانی دیتے، حضرت چہرہ دھوتے، یہ کون ہے؟ کہتے یہ حضرت کی بیٹی۔ میرے بھائی اور دوست، اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت رویا ہے۔ میرا بھائی یہ دین کیسے پھیلا؟ اس نقل و حرکت سے۔
صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے نقل و حرکت کر کے ادھر تک پہنچے. اسی نقل و حرکت کی برکت سے الحمدللہ ادھر آئے. الحمدللہ یہ قاری صاحب ہے میرے ساتھ, میرا بھائی ہے, شعبہ حفظ کا کلاس بھی سنبھال رہے اور عالم بھی ہے. اور میں خود گڈاپ ٹاؤن میں رہتا ہوں. وہاں پہ جماعت کے ٹھہرنے کی کوئی بھی جگہ نہیں تھی. سال والے جماعت آئی جو میں پہلے سال آیا تھا, تو کرائے کے مکان اس کو دلوا کر چپکے سے جا کے ہم اس کا اکرام کرتے. پھر ایک جھونپڑی تھی یہاں پہ, ساتھیوں کو معلوم ہے, ایک جھونپڑی میں میں 3 سال پڑھاتا رہا. کوئی پنکھا وغیرہ نہیں, بطور تحدیث نعمت کہ ساتھیوں نے بتایا اپنا علاقہ کے حال احوال سنا. میں زور کے بعد کپڑا گیلا کر کے کلاس میں بیٹھتا. آج تک یہ کپڑا خشک ہوتے اور چھٹی بھی ہوتے. اسی طریقے پر 3 سال الحمدللہ قرآن پاک کی محنت ہوتے رہے. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ سے میں نے دعا کیا رمضان مبارک میں, یا اللہ یہ جو بیچارے جھونپڑی میں قرآن پڑھ رہے, یا اللہ ان کے لیے کوئی جگہ عطا فرما. ساتھیوں نے 11 سال محنت کیا, کچھ نہیں. میں نے کہا یا اللہ دینا ہے, اس رمضان میں یہ کام کرنا ہے. ایک مرتبہ کی رمضان کے مہینے پورے نہیں گزرے تھے, 2 بندے میرے گھر آئے. مولوی صاحب آپ کو 2 پلاٹ چاہیے دیتے؟ میں نے کہا نہیں ضرورت نہیں. کہتے نہیں آپ سے میں نے بتایا یہ. میں نے کہا استخارہ کر کے پھر بتا دوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے پھر کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے الحمدللہ 7 پلاٹ ابھی الحمدللہ وہاں پہ شعبہ حفظ کے, شعبہ ناظرہ کے ابھی 1 مہینے میں سال کی 2 جماعت ماشاءاللہ الحمدللہ. ابھی یہاں پہ جو میں موجود ہوں, سال کی جماعت آئی تھی بھائی. پچھلے سال میں نے الحمدللہ سال لگایا تھا. 3 مہینے ایک میں سال سے آیا ہوں. تو سال کی جماعت آئی ہوئی تھی 4 صدر تھے, 4 صدر ٹنگی کی. انہوں نے کہا ایک ترتیب آپ بناؤ, آس پاس کے جو مسجدیں ہیں نا ان پہ جاؤ, گشت کرو. شب جمعہ وہاں پہ لگانے کے بجائے آپ شب جمعہ ادھر. تو صبح پھر آیا تھا. میں نے بھائی کو بتایا, بھائی دیکھو ہم لوگ بیان تو کرتے رہتے, ماشاءاللہ کلاس آپ کا ایک کلاس میرا ہے, 60 70 80 بچے پڑھ رہے, لیکن اس سے بہتر ہے کہ عوام الناس کا کیا حالت ہے. مساجد فریاد کر رہے. اسی نیت سے الحمدللہ آئے تھے. عصر کو الحمدللہ میں اپنے گشت بھی کر لیا, آپ احباب کو بھی دیکھ لیا, اور ماشاءاللہ ہمارے بیان بھی ہوئے. تو آئے تھے بھی ابھی دعوت کی نسبت سے الحمدللہ ملاقات ہوئی, بے حد خوشی ہوئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اس دین کے لیے قبول فرمائے. میرے بھائی اور دوستوں, جس کا وقت لگا ہے نور علی نور, جس کا وقت نہیں لگا ہے میرے بھائی اور دوستوں, کہتے موت سے پہلے موت کی تیاری. وقت زندگی کسی کو اجازت نہیں دیتے کبھی بھی. کہتے اس کے وقت کی مثال کیسے ہے؟ کہتے دیوار میں کوئی جگہ نہیں ہے, کیل کو ٹوک کر وہ اپنے لیے جگہ بناتا ہے. وقت ہمیں کسی کو اجازت نہیں دیتے. وقت نکالنا ہے اس دین کے لیے. میرے بھائی 60-70 سال کی زندگی کتنا ہم سوچتے ہیں. ایک ایسے زندگی آنے والا ہے, اس کے بعد واپس ہی نہیں. تو اس کے لیے میرے بھائی اور دوستوں, اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگائے, وہ 4 مہینے نہیں لگائے, 4 مہینے کے لیے جس کا 4 مہینے لگائے, سال اندر سال میری کا ارادہ کرے. اور اپنے شب جمعہ میں 7 دن اللہ نے عطا فرمایا, 7 راتیں اللہ نے عطا فرمایا, 6 راتیں اپنے گھر میں, 1 رات شب جمعہ میں. مہینہ میں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 30 دن عطا فرمایا ہے, 27 دن اپنے کاروبار میں, 3 دن سے روزہ. بہت برکت ہوگی. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو کامل خیر عطا فرمائے. آمین. یہ جو کاروبار کی یہاں پہ کچھ شروعات ہو رہی ہے, اس کے لیے دعا کر دیں برکت کی. جی انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ. ویسے بھی دعا. اللہ اکبر. دوسرے پارے میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کے بارے میں فرما رہے ہیں, اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. میں خود ہی, اجیب واحد متکلم کا صیغہ ہے علماء, اپنے ہی طرف سارے ضمیر, بس دعا کرنے والے کا پکار کا جواب میں خود ہی دیتا ہوں. اللہ اکبر. مولانا طارق جمیل سے بیان فرما رہے تھے, فرماتے اگر بندے یہ کہ یا اللہ, اللہ ہر بار فرماتے ہیں لبیک یا عبدی, جی میرا بندہ. کہتے ماں باپ کو پکارو, ابو کیا ہو گیا, چپ ہو, کیا ہو گیا, 1 مرتبہ جی, 2 مرتبہ, پھر اماں جیسے وہ بھی کہتے چپ ہو جا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے رات لبیک یا عبدی, جی میرے بندے. ہم یا اللہ کرتے کرتے تک جائیں گے, اللہ جواب دیتے ہوئے تکنے سے اللہ پاک.
میرے بھائی دعا مخ العبادت، دعا مغز ہے، مغز. اگر میرا مغز نہ ہو ایک رگ شاٹ ہو جائے، نام بدل، کام بدل، انداز بدل. دماغ اللہ کی نماز میں کھڑے ہونا ہے. حافظ صاحب پورا پارہ 2 پارہ 3 روزہ ختمہ میں 10 پارہ، اس کو مخ العبادت نہیں. روزہ میں، حج میں دعا کیا ہے؟ مغز. اس لیے دعا میں عاجزی ہے. دعا میں انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، عاجز ہو کر کے. اس لیے اللہ کو بہت پسند ہے. اور اللہ کے آگے امن خلق کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اپنا غم، اپنا دکھ مجھے سناؤ، اور ہے کوئی دور کرنے والا؟ میں ہوں. تو اس لیے جب دعا بندے مانگے نا، یقین کے ساتھ اور قبولیت کی نیت سے مانگے. 100% دعا. دعا کے 5 اقسام علماء نے بیان کیے. دعا کا کوئی ایسے قسم نہیں جو قبول نہیں. کچھ فوراً ملتے، کچھ بعد میں ملتے. جو ہم مانگ رہے وہ نہیں مل رہا، اس سے اعلیٰ مل. اور بہت سارے سب سے زیادہ دعا اللہ اسٹاک رکھتے ہیں قیامت کے دن. بندے کو وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ دنیا میں میرا ایک دعا بھی قبول نہیں تھا، سارے ادھر میں اخلاص سے دعا کرو. مولانا بدل فرماتے گھنٹے گھنٹے دعا کرو. 1 گھنٹہ، اگر نہیں تو پونے گھنٹہ، نہیں آدھا گھنٹہ. اور نہیں آتا الفاظ، صرف یہ کہو گھنٹے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کے دل کی بیدی سے واقف ہے. بس جو مانگو اخلاص سے انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرے اور بابرکت رات ہے. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله علانيته وسره. فاهل انت ان تحمد واهل انت ان تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد بما هديتنا ورزقتنا وخلقتنا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. بسطت رزقنا، بسطت رزقنا، بسطت رزقنا، وكبت عدونا، وأظهرت أمننا، وجمعت فرقتنا. ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزى كثيرا، ولك الشكر على كل حال. لك الحمد بجميع المحامد، لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتدبيرا، المتفرد على التصريف والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كلهم في كتاب مبين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.